کو ملائک سلام کرتے ہیں، انہی کے مدح تناسب شام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سلسلہ فرشتوں کے حالات میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم ان فرشتوں کے متعلق سنیں گے کہ جو فرشتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے سرکار کی امت میں سے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کا درود پاک یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک کے تحت فیضان سنت میں باب آداب طعام میں یوں منقول ہے کہ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بما ولدیت یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نقطہ انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سما دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اس سے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والے کا نام اس کے والد تک کے نام کو جان لیتا ہے۔ تو جب خادم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار بایا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ تعالی امداد فرمائیں گے۔ میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں جہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی قبر پر جو فرشتہ مقرر ہے اس سے اتنی طاقت، اتنی قوت کہ وہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے ہیں اس کو وہ سنتا بھی ہے،
اس شخص کو بھی جانتا ہے، اس کے والدین کو بھی جانتا ہے. تو ایک وہم یہ پیدا ہوا کہ وہ تو اتنی قوت والا، اتنی طاقت والا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر یہ خود ہی سب کچھ معلومات ہیں، آپ جانتے ہیں، پھر اس فرشتے کو مقرر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ظاہری بات یہ ہوئی کہ اس کو مقرر کرنا بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اس طرح سے معلومات نہیں ہوتی، آپ کو نہیں پتا چلتا. تو جیسے فیضان سنت میں یہ مذکور ہوا کہ جب فرشتے کا یہ عالم ہے تو خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کیا حال ہوگا. لیکن بظاہر حدیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ شاید پتہ نہیں چلتا. اس وسوسے کا جواب ہے وہ یہ ہے، اصل بات یوں ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں تو بادشاہوں کے ہاں جو کچھ تحفے تحائف لے کر عوام آتی ہے، جو بھی لوگ وہاں پر تحائف لے کر آتے ہیں، تو بادشاہ خود جا کر وصول نہیں کرتا، بلکہ اس کے خادمین جو ہوتے ہیں وہ وصول کر کے اور بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو بے عینی ہی یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی ہے. اب وہ فرشتہ جو قبر پر مقرر ہے وہ خادم کی سی حیثیت سے ہے. جب وہ وہاں پر خادم ہے تو اب یہ جو درود پاک پوری دنیا سے مسلمان پڑھتے ہیں، یہ درود پاک بطور تحفہ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو وہ فرشتہ وہ درود پاک کے تحائف ادھر سے وصول کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. جس طرح کے ہم نے فرشتوں ہی کے حالات ان سلسلوں میں ایک سلسلے میں یوں بھی سنا، جیسے حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ کچھ فرشتے وہ بھی ہیں جو کہ اس زمین پر جب آتے ہیں، زمین پر آ کر وہ کچھ ذاکرین کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین پر اترتے ہیں تو ذاکرین کی محافل کو تلاش کرتے ہیں. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور یوں پھر وہ اس کے گرد گھیرا بناتے ہوئے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم کہاں سے آئے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے. تو یہاں بھی یہ ان ذاکرین کے اکرام کی بنا پر کہ وہ فرشتے آ کر ڈھونڈتے ہیں، ان کا ذکر جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان کے نام رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو بالکل ایسے یہاں پر بھی ہے کہ جو فرشتہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہے وہ تحائف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک ہے. فرشتوں ہی کے ان حالات میں کہ جو فرشتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیک من امتک صلاة كتب اللہ تعالی له بها 10 حسنات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے 10 گنا اس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے. وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 خطائیں مٹا دیتا ہے. وَرَفَعُوا بِهَا 10 درجات،
اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. وقال له الملک مثل ما قال لك. پھر اسی طرح ایک اور فرشتہ بھی ویسے ہی کہتا ہے جیسے کہ اس نے آپ کے لیے یہ جملہ کہا. کہتا ہے اے جبرائیل، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ما ذاک الملک، یہ جس فرشتے کی ابھی بات ہوئی اس کے بارے میں سرکار جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی ان اللہ تعالی وکل بک ملکا من لدن خلقک الی ان یبعثک لا یصلی علیک احد من امتک الا قال وانت صلی اللہ علیک. کہ میں نے جب اس فرشتے کے بارے میں سرکار فرماتے جبرائیل سے پوچھا کہ وہ کون ہے، انہوں نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے ایک فرشتہ آپ کے لیے متعلق کر رکھا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی. تو آپ کی امت میں سے کوئی بھی آپ پر درود پاک جب بھی پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے تجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو. یہ وہ فرشتہ ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے کام کے لیے مقرر فرما دیا گیا کہ جب بھی کوئی درود پاک حضور پر پڑھے گا تو یہ فرشتہ یوں جو ہے خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجھ پر رحمت ہو. تو کتنا بابرکت اور باعث اجر و ثواب، کس قدر فائدہ مند درود پاک کا یہ وظیفہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں ہم درود پاک پیش کرتے ہیں تو فرشتہ یہ ہمارے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. دوسری حدیث میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل ببشارت من ربی. جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے ایک بشارت بیان کی. قالا، کہتے ہیں ان اللہ تعالی بعثنی الیک ابشرک انہ لیس احد من امتک یصلی علیک صلاۃ الا صلی اللہ وملائکتہ علیہ بها عشرا. کہ جبرائیل علیہ السلام جب حاضر ہوئے یہ بشارت آپ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری سناؤں کہ آپ کی امت میں ایسا کوئی آدمی بھی نہیں جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالی یہ اس پر ثواب میں 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اللہ جل شانہ بھی اس پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ایسا بابرکت جب وظیفہ ہے تو ہمیں تو اس وظیفے کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے. دن میں جتنا ممکن ہو سکے درود پاک کے نذرانے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فقال ان اللہ قال من صلی علیک صلیت علیہ انا وملائکتی عشرا ومن سلم علیک سلمت علیہ انا وملائکتی عشرا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو میں خود اور میرے فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں، اور جس نے آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجا تو میں خود
اور میرے فرشتے اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل کرتے ہیں۔ پہلے کی جو حدیث ابھی ہم نے سنی ہے ان میں صرف صلاۃ یعنی درود پاک کا ذکر تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرماتا ہے 10 گنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاں درود پاک کا ذکر ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں آتی، فرشتے بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہاں ساتھ ہی ساتھ اضافہ بھی یہ ہوا کہ جو آپ پر سلام بھی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماتا ہے، یہی فرشتے بھی 10 مرتبہ اس کے اوپر سلامتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو دونوں ہی جو وظیفے ہوئے کہ صلاۃ اور سلام یعنی درود پاک بھی اور سلام بھی، دونوں ہی جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 گنا اس کو عطا فرماتا ہے، چاہے وہ درود پاک پڑھے چاہے وہ سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس بندے پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ ملکن اعطاہ اسماء الخلائق کلہم فہو قائم علی قبری اذا مت الى یوم القیامہ فلیس احد من امتی یصلی علی صلاۃ الا سماہ باسمہ واسم ابیہ فقال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علیک فلان ابن فلان، کہ وہ ایک فرشتہ حضور کی قبر پر مقرر ہے، جب بھی کوئی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے اور اس کے والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ آپ کے اس امتی نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا وکل اللہ بہا ملکا یبلغنی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پاک پڑھا سمعتہ میں اس کو سنتا ہوں، ومن صلی علی نائیا اور جو کہیں دور سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جب کوئی شخص جا کر درود پاک پڑھتا ہے تو آپ اس کو سماعت فرماتے ہیں، اور دور سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو فرشتہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دور والے کا سماعت نہیں فرماتے، بلکہ الحمدللہ دیگر احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں قبر کے قریب آ کر جو درود پاک پڑھتا اس کو سنتے ہیں، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ دنیا میں کہیں بھی کوئی ہو وہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو میرے آقا اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے شروع کی روایت میں بھی سنا کہ قبر پر یہ مقرر جو فرشتہ ہے، اب اسے یہ قوت اور طاقت تو ہے، یہ پوری دنیا میں پڑھا جانے والا درود پاک سنتا ہے، نام کو بھی جانتا ہے۔ تو جب وہ خادم بارگاہ رسالت ہے، وہ یہ سب کچھ جانتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی الحمدللہ اس کو جانتے بھی ہیں اور سماعت بھی فرماتے ہیں۔ خود ہی ان احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے لیکن الحمدللہ دیگر بھی احادیث کی کتب میں موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اہل محبت کا درود پاک سماعت بھی فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر کے پاس مقرر کیا ہے، فإذا صلی علی رجل من امتی، جب کوئی بھی شخص میری امت میں سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں جو ہے اس نے ابھی ابھی آپ پر درود پاک پڑھا ہے، تو فوراً یعنی درود پاک پڑھنے والے کا نام ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ تو واقعتاً کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جیسے اس نے درود پاک پڑھا اس کا نام باما اس کے والد کے نام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل وکل بی ملکین، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، لا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علی الا قال ذلك الملکان غفر اللہ لک، وقال اللہ وملائکتہ جوابا لذینک الملکین آمین، کہ جب بھی کسی کے پاس میرا ذکر کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے جب میرا نام لیا جاتا ہے، وہ پھر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو یہی جو 2 فرشتے اللہ جل شانہ نے میرے لیے مقرر کیے ہیں، یہ دونوں فرشتے اس شخص کے لیے یوں دعا کرتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف فرما دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تیری بخشش کر دے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتے 2 دعا کرتے ہیں اور ادھر اللہ جل شانہ اور اللہ تبارک و تعالی کے دیگر جو فرشتے ہیں وہ ان دونوں فرشتوں کی اس دعا کے بدلے میں جب وہ دعا کرتے ہیں تو اس دعا پر وہ سب آمین کہتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص کہ جس نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب فرشتے دعا کر رہے ہیں ادھر اللہ جل شانہ اور اللہ جل شانہ کے فرشتے ان فرشتوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو درود پاک پڑھنے والا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم نے درود پاک کی مزید برکتیں سننی ہو، پڑھنی ہو، تو سننا چاہیں تو الحمدللہ مدنی چینل پر پورا ایک سلسلہ ہی اسی کا ہے کہ فیضان درود و سلام، اس میں درود پاک کے ہی فضائل و برکات الحمدللہ وہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اور پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے فیضان درود و سلام، اس میں بکثرت احادیث مبارکہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے متعلق بیان کی گئی ہے، تو وہاں سے بھی ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ہم مدنی چینل کے ذریعے سے بھی سن سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ایک انداز ہے، ایک طریقہ کار ہے، جب بھی کوئی بھی مبلغ بیان کرتے ہیں تو حمد و ثنا کے بعد وہ پہلے درود پاک کی فضیلت ہی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، جس کی بنا پر الحمدللہ اس کو اپنایا گیا ہے، اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ تو پتہ چلا کہ اتنی اہمیت اس کی کہ ادھر وہ
سرکار کا امتی درود پاک پڑھتا ہے، ادھر فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتے اور اللہ جل شانہ جیسے اللہ جل شانہ کی شان کے لائق کہ اس بندے کے لیے آمین کرتے ہیں، اور اس آمین کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے طرف جب اس طرح کی باتوں کی نسبت کی جاتی ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ آمین کہتا ہے، تو اس کا مطلب اسی حساب سے لیا جاتا ہے۔ درود پاک کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور آمین کا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ وہ جو فرشتہ دعا کر رہے ہیں، جن فرشتوں نے دعا کی اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے، اللہ جل شانہ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے روز درود پاک پڑھنے کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ یہ حدیث مبارکہ متعدد احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ یہ جو ہمارے دن ہیں ان دنوں میں افضل دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاکثروا الصلاۃ علی فیہ، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ پھر وجہ ارشاد فرمائی لأن صلاتکم تعرض علی، جو تم درود پاک پڑھتے ہو وہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں فقد علمت کیف تعرض صلاۃ علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے پردہ کریں گے پھر کس طرح سے ہمارا درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ یہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ مطلب یہ کہ جس طرح اب جو ہے درود پاک تم پڑھتے ہو اور میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اسی طرح جب میں دنیا سے پردہ بھی کر جاؤں گا تب بھی تمہارا درود پاک یہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا۔ اور اس سے یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی بالکل ایسی زندگی ہے جیسے یہ اپنی حیات ظاہری میں رہا کرتے تھے، اور بہت ساری الحمدللہ اس میں جو ہے وہ دلائل اس میں موجود ہیں، علماء کرام نے بیان کیے، قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان فرمائے۔ یہ سب کچھ الحمدللہ قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے تو ہم الحمدللہ علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے بہت ساری ہمیں معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں مزید جمعۃ المبارک کے روز جو درود پاک پڑھنے والے ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، قیامت کے دن ہر مقام پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ، جس نے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھا قضى اللہ لہ مئۃ حاجہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ وہ جو 100 حاجتیں ہیں وہ کون کون سی؟ اس میں سے 70 من حوائج الآخرہ، اس میں 70 حاجتیں وہ ہیں جو آخرت کے متعلق ہیں، و30 من حوائج الدنیا، 30 حاجات وہ ہیں جو دنیا کی ہیں۔ ثم یوکل اللہ تعالی بذلک ملکا،
یدخلہ فی قبری کما یدخل علیکم الہدایا. پھر اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، وہ فرشتہ وہ جو درود پاک ہوتا ہے اس کو میرے پاس میری قبر میں لے آتا ہے. جس طرح کہ تمہارے پاس جب کوئی ہدایہ پیش کرتا ہے اسی طرح وہ تحفے کی شکل میں وہ میرے پاس لا کر اس کو پیش کرتا ہے اور مجھے آ کے بتاتا ہے کہ کس نے مجھ پر یہ درود پاک پڑھا ہے. پھر جب وہ میرے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہے فَأَثْبَتْتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، میں پھر خود میرے پاس ایک سفید رنگ کا صحیفہ ہے تو میں اس درود پاک پڑھنے والے کو اس کے نام کو اپنے اس صحیفے میں، میرے پاس جو ایک صحیفہ ہے، ایک کتاب ہے یا ایک جو سمجھے کہ لکھنے والی جو چیز ہے اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس سفید رنگ کے صحیفے کی شکل میں ہے، تو میں پھر اس میں اس اپنے امتی کا نام لکھ لیتا ہوں. یہ اور ہی سے فضیلت مل گئی اور برکت ظاہر ہو گئی کہ درود پاک پڑھنے والا ایسا خوش نصیب ہے، ایک تو اس کی اتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش ہوتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جو ہے اس کا نام اپنے پاس لکھ کر محفوظ فرما لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی روایت کے تحت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں مزید کچھ اپنی کتاب الحاوی الفتاوی میں اضافہ فرمایا. یہ فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں، آپ اس میں یوں بھی اس میں اضافہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ان علمی بعد موتی کا علمی فی الحیاتی، کہ جس طرح کے میرا علم حیات میں تھا اسی طرح دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی میرا علم ویسے کا ویسا ہی ہے. الحمدللہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں تھے اس وقت دنیا میں جہاں بھی کوئی ہوتا وہ درود پاک پڑھتا یا کسی اور انداز میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وہ بات کو سماعت فرماتے، اور اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں مدد کے لیے عرض کرتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد بھی فرمایا کرتے. جیسے کہ مدارج النبوہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری جلد میں یہ حدیث پاک جہاد کے باب میں نقل فرماتے ہیں. ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو اچانک آپ نے فرمایا لبیک لبیک، اور پھر فرمایا نصرتو نصرتو. بعد میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ نے لبیک بھی فرمایا پھر نصرتو بھی فرمایا، تو یہ کس وجہ سے تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ سے ایک شخص نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، اس کی مدد پر میں نے اس کو کہا کہ میں حاضر ہوں اور میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حیات ظاہری میں ہے تو یہ علم ہے کہ ہر جگہ سے جہاں سے بھی کوئی آپ کو پکارتا تو آپ اس کی پکار سن بھی لیا کرتے اور پھر اس کو اس کا جواب بھی عطا فرما دیا کرتے. تو اب بھی یہی معاملہ، لیکن سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے یہ ارشاد فرماتے کہ حقیقت میں کہ جو واقعتاً دل سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر ضرور کرم فرماتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُنِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو زمین میں چلتے رہتے ہیں، جو مجھے میری امت سے جو بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. ان سے بھی ان روایتوں سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ
کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں سماعت بھی فرماتے ہیں وہیں پر ہی آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ساری صورتیں ممکن ہیں کہ بعضوں کا درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جو ہے ان کا درود پاک سماعت فرماتے ہیں. تو جس کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، جس کا جیسا اخلاص ہوگا، انشاءاللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ہی اس کی طرف شفقت ہوگی، آپ کا کرم ہوگا، آپ کی توجہ اتنی اس کی طرف زیادہ ہوگی. تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی سرکار سے، پھر اتنی محبت سے وہ درود پاک پیش کرے گا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنی ہی زیادہ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم نے آج کے سلسلے میں ان فرشتوں کے بارے میں سنا کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو ایسی بہت ساری معلومات ہمیں الحمدللہ یہ مدنی چینل کے ذریعے مل رہی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مل رہی ہے. تو اب ہم میں یہ چاہیے، ہم میں سے ہر ایک اپنا یہ کچھ نہ کچھ وظیفہ بنا لے کہ وہ روزانہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے گا. اس کی برکتیں کتنی ہیں کچھ ابھی ہم نے سنی ہیں. تو بہت ساری برکتیں کہ جب 10 مرتبہ کو پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمت نازل فرماتا ہے. بعض حدیث میں ہے کہ اس کی پیشانی میں لکھ دیا جاتا ہے یہ دوزخ اور نفاق سے بری ہیں. ایسے ہی 500 والے کی فضیلت میں یہ آیا جو 500 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں فرماتا. یہ 1000 والے کے لیے بھی آیا کہ جو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنے مقام کو نہ دیکھ لے. تو اتنی زیادہ فضیلت اور برکتیں درود پاک کی ہیں. تو اس کی فضیلت اور برکت کی ایک وجہ یہ بھی جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پڑھا جانے والا ایک ورد ہے. آپ کی بارگاہ میں ایک تحفہ جو ہے پیش کیا جانے والا ایک ورد ہے کہ جب تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک ایسی ہے کہ آپ بھی بدلے میں عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بدلے میں عطا اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ سب دعائیں پانے کے لیے، اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کا وظیفہ ایسا بنا لیں، کچھ نہ کچھ مقدار مقرر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام کرتے ہیں انہیں کے مدح و ثنا صبح و شام کر